جامعہ ہے درس گاہوں کا امام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ تاریخ و تعارف کے عنوان سے سیریز کا دوسرا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان، اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی اور حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت و سوانح پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ دو بزرگ جید علماء تھے جن کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک دینی درسگاہ کھولنے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ تو گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید صاحب کوثر سے کرتے ہوئے آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعارف ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ ناظرین کرام، 12 ستمبر 1905 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا، 2 شیطیر ٹوٹ گئے۔ یہ 12 ستمبر کی بات ہے۔ ٹھیک ایک ماہ کے بعد 11 اکتوبر کو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور پھر دسمبر میں حضرت مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس الہام کے بہت سے مفاہیم ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شیطیر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر بالیں ہوتے ہیں، بالوں کا بوجھ وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ تھی کہ 2 وہ شخصیات جن کے اوپر یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ نے بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، اب ان کے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا آپ ان کا متبادل تلاش کر لیں۔ یہ ایک حضرت مسیح السلام کی تفہیم ہو سکتی تھی، اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا تھا۔ مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، علمی خدمت، تبلیغی خدمت، دعوت اللہ کی خدمت، ابلاغ الی الرسالہ کی جو خدمت تھی وہ کر رہے تھے، وہ خلا پیدا ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، اور یہ بعض دوسری تحریکوں سے متاثر تھے، ان میں سے ایک سر سید صاحب کی تحریک بھی تھی، لیکن دل میں ایک سچی کھوج تھی کہ میں کسی اللہ والے سے ملوں۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جموں میں تھے، یہ وہاں بھی گئے، ان کی صحبت میں بھی رہے، لیکن کچھ بہتر سے بہتر کی تلاش میں یہ رہے۔ جب حضرت مسیح السلام کی کتاب انہوں نے پڑھی، براہین احمدیہ وغیرہ، تو یہاں ان کو اپنی تشنگی کا ایک چشمہ محسوس ہوا، اور جب حضرت مسیح السلام نے بیعت کا اعلان کیا تو 23 مارچ 1889 کو جن خوش قسمت انسانوں نے بیعت کی، ان میں آپ شامل تھے۔ آپ اس وقت سیالکوٹ میں سروس تھے، ملازمت کر رہے تھے، لیکن اس سے بھی دل نہیں بھرا آپ کا۔ آپ 1898 میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قادیان آ گئے، اور یہاں حضرت مسیح السلام کی اس کوٹری، اس کمرے میں رہتے تھے جو مسجد مبارک کے چھت کے ساتھ ہے، وہاں ان کی رہائش تھی، وہاں ہی رہتے تھے، اور ہر وقت حضرت مسیح السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ حضرت مسیح السلام پر جتنے اعتراضات اس زمانے میں عیسائیوں کی طرف سے اور آریوں کی طرف سے اور غیر احمدیوں کی طرف سے ہوتے تھے، آپ ان کا جواب دیتے رہتے تھے۔ حضرت مسیح صاحب کو تو اتنی فرصت نہیں تھی کہ ہر قص و ناقص کے مضمون کا جواب دے سکیں،
یہ ان کی ذمہ داری تھی اور کچھ صحابہ کی ذمہ داری تھی، وہ جواب دیتے تھے۔ اور مولانا صاحب عربی، انگریزی اور فارسی کے جید عالم تھے، آپ کو پوری طرح ان زبانوں پر دسترست حاصل تھی۔ یہ وہ کام تھے جو آپ کرتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح مسیح السلام کی بعض کتب ہے، مثال کے طور پر خطبہ الہامیہ، اس کو لکھنے کے لیے حضرت مسیح السلام نے جن دو شخصیات کو منتخب فرمایا، ان میں سے ایک حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے دونوں بزرگان، اور بعد میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کا ترجمہ بھی کیا۔ تو یہ ایک نمایاں وصف تھا ان کا حضرت مسیح السلام کے ایک سلطان نصیر کی حیثیت سے، کہ غیروں کے جو بھی جوابات ہوتے تھے یہ دیتے تھے۔ ایک کام ان کا یہ تھا۔ دوسرا قادیان میں ان کا کام یہ تھا کہ جتنے بھی حضرت مسیح السلام کے پاس مہمان آتے تھے، خاص طور پہ جو غیر احمدی اور تحقیق کرنے کے لیے آتے تھے، حضور کے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا تھا کہ حضور ان کے پاس بیٹھ کے 2-3 گھنٹے مسلسل ان سے بات کر سکیں، ان کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا ملکہ عطا کیا تھا کہ مدلل جواب دے کے، مدلل جواب دینا تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، لیکن کسی کو مطمئن کرنا وہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی، کہ جو بھی غیر احمدی آتے تھے ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ ان کو تسلی کروا دیتے روحانی طور پہ، ہر ذریعے سے جتنا بھی ممکن تھا ان کے اعتراضات کے جوابات دے کے ان کو مطمئن کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا۔ جب حضرت مسیح صاحب نے یہ خلا محسوس کیا تو حضور کو یہ احساس ہوا کہ یہاں کوئی متبادل ہونا چاہیے، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک الہام بھی ہے، مسلمانوں کا لیڈر۔ اور یہی وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی اکتوبر 1905 میں، تو حضرت مسیح صاحب نے یہاں شمالی جانب جو قبرستان ہے وہاں ان کو تابوت میں دفن کروایا۔ اس وقت بہشتی مقبرہ کی ابھی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ 26 دسمبر 1905 کو حضرت مسیح صاحب نے ان کے تابوت کو نکلوایا، اور 27 دسمبر 1905 کو 10 بجے صبح حضور نے جلسہ سالانہ پر جو دوست آئے ہوئے تھے ان کی معیت میں ان کا جنازہ ادا کیا۔ اور یہ وہ پہلا خوش قسمت انسان ہے جو اس مقبرے میں دفن ہوا جس کی مٹی چاندی کی طرح چمکتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسیح صاحب کو دکھائی تھی۔ اور پھر حضرت مسیح صاحب نے ان کے بارے میں ایک فارسی نظم بھی لکھی جو ان کے کتبے پہ لکھی ہوئی ہے اب تک۔ بہرحال جب یہ شتیر کی بات ہوئی تو اس کا متبادل چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت مسیح صاحب نے الہی تفہیم کے مطابق پھر ان کی وفات اور حضرت مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ ان علماء جو ایک جید علماء میرا منشا اور مدعا سمجھ کے آگے تبلیغ کر رہے تھے، ان کے متبادل تیار ہونے چاہیے۔ اس وقت پھر یہ شاخ دینیات اور دینی مدرسے کی تاسیس کا خیال حضرت مسیح السلام کے دل میں آیا، جس طرح اس کی پھر بنیاد رکھی گئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اسی سوال کے تسلسل میں جیسا کہ مولانا صاحب نے بخوبی بیان فرمایا کہ آپ شہتیر کی حیثیت رکھتے تھے، آپ مسلمانوں کے لیڈر تھے، اور ایک لحاظ سے پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر آپ سلطان نصیر بن کے حضرت مسیح موعود الاسلام کا کام سر انجام دے رہے تھے، تو اور کون سی صفات تھی جو حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھیں جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مدرسہ کھولنے کا خیال پیدا ہوا تھا؟ محترم عطاء المجیب لون صاحب۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی بات جیسا کہ محترم مولانا کوثر صاحب نے بیان فرمایا اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے بعد 1898 عیسوی میں کلیتاً دنیا کو ترک کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہاں وہ دھونی رما کر بیٹھ گئے اور مکمل طور پر اپنی زندگی کو دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے وقف کیا۔ مسلسل دن رات
دینی کاموں میں مصروف رہتے تھے اور کوئی پل بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے جس میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد، اسلام اور احمدیت کی تبلیغ اور خدمت کا کام سر انجام نہیں دیتے تھے۔ یہ ایک بنیادی صفت تھی جو ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ وہ کیا صفات تھی جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو ایک مدرسہ کی بنیاد رکھنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، تو ان صفات میں سے یہ ایک بنیادی صفت تھی جو حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ پھر آپ، جیسا کہ بھی ذکر بھی ہوا، آپ بے بدل عالم تھے، جید عالم تھے اور مروجہ علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ قرآن مجید، حدیث، عربی، فارسی، انگریزی پر مکمل عبور حاصل تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مکمل خدمت میں اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا، اور آپ کی قلم جو ہے مسلسل دین کی خدمت کے لیے چلتی رہتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کے بارے میں فرمایا جب آپ کی وفات ہوئی کہ ان کی قلم ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ پھر آپ کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ عشق اور محبت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ میرے مخلص عشاق میں سے ہیں، اور ایک اور موقع پر میں وہ اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس سلسلہ کی محبت میں بالکل محو تھے۔ جب اوائل میں میرے پاس آئے تھے تو سید احمد کے معتقد تھے، کبھی کبھی ایسے مسائل پر میری ان کی گفتگو ہوتی جو سید احمد کے غلط عقائد تھے، اور بعض دفعہ بحث کے رنگ تک نوبت پہنچ جاتی، مگر تھوڑی مدت کے بعد ایک دن اعلانیہ کہا کہ آپ گواہ رہیں، آج میں نے سب باتیں چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ ہماری محبت میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ اگر ہم دن کو کہتے ستارے ہیں اور رات کو کہتے کہ سورج ہے تو وہ کبھی مخالفت کرنے والے نہ تھے۔ ان کو ہمارے ساتھ ایک پورا اتحاد اور پوری موافقت حاصل تھی۔ کسی امر میں ہمارے ساتھ خلاف رائے کرنا وہ کفر سمجھتے تھے۔ ان کو میرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت تھی اور وہ اصحاب الصفہ میں سے ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ اوصاف تھے جو حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا ہو گئے تھے، اور انہی اوصاف کی وجہ سے، جیسا کہ بھی ذکر بھی ہوا، آپ مکمل طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کو اور آپ کے پیغام کو اور آپ کی تعلیم کو سمجھتے تھے، اور اسی کے مطابق پھر اس پیغام کو آگے پہنچاتے بھی تھے۔ پھر ان صفات کے علاوہ ایک اور صفت، بڑی اچھی صفت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی تھی کہ آپ کی آواز بڑی دلکش تھی، بڑی باروب اور دلکش آواز آپ کی تھی۔ جب بھی آپ کوئی واعظ فرمایا کرتے تھے تو لوگ مسحور ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لیکچر ہیں بعض، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھواتے تھے۔ چنانچہ لیکچر لاہور آپ نے پڑھا، اور اسلامی اصول کی فلاسفی کا جو مشہور لیکچر ہے جو جلسہ اعظم مذاہب لاہور میں پڑھا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اپنی دلکش آواز میں پڑھا، اور آپ کی دلکش آواز نے اس لیکچر میں 4 چاند لگا دیے، اور بعض اخبارات نے اپنے ریویو میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا کہ بڑی ہی دلکش آواز میں حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیکچر کو ایسے پڑھا کہ لوگ مسحور ہو گئے، اور بار بار داد تحسین دیتے رہے اور آفرین آفرین کہتے رہے جب تک یہ لیکچر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل نہیں کیا۔ پھر آپ کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ بہت اچھے واعظ اور نصیحت کرنے والے تھے۔ واعظ و نصیحت تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے تھے۔ آپ مسجد مبارک کے امام الصلاۃ اور خطیب بھی تھے، اور بڑی خوش اسلوبی سے آپ نے اپنی عمر کے آخر تک اس فریضہ کو سر انجام دیا۔ واعظ کے تعلق سے ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ آپ تو واعظ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واعظ جب میں پہلے کرتا تھا تو میرا واعظ سن کے لوگ رویا کرتے تھے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے بعد جب اب میں واعظ کرتا ہوں تو خود روتا ہوں۔ تو یہ وہ عظیم انقلاب تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے نتیجے میں آپ کے اندر پیدا ہوا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بے شمار اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، ایک فارسی مرثیہ حضور علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے آپ کی وفات پر لکھا۔ اس فارسی مرثیہ میں سے چند اشعار کا ترجمہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کا ذکر ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں،
عبد الکریم کی خوبیاں کیوں کر گنی جا سکتی ہیں، جس نے شجاعت کے ساتھ صراط مستقیم پر جان دی، وہ جو دین اسلام کا حامی تھا اور جس کا نام خدا نے لیڈر رکھا تھا، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا مسلمانوں کا لیڈر اللہ تعالیٰ کا الہام تھا آپ کے بارے میں، جس کا نام خدا نے لیڈر رکھا تھا، وہ خدائی اسرار کا عارف اور دین متین کا خزانہ تھا۔ اگرچہ آسمان نیکوں کی جماعت بکثرت لاتا رہتا ہے، مگر ایسا شفاف اور قیمتی موتی ماں بہت کم جنا کرتی ہے۔ اے خدا، اس کی قبر پر رحمت کی بارش نازل فرما اور نہایت درجہ فضل کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ وہ عظیم اوصاف تھے جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایسے اوصاف ہماری جماعت کے علماء میں پیدا ہونے چاہیے، تو ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ اس ادارے کے ذریعے ایسے علماء پیدا ہوں جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یعنی پہلے ہی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی میں فطرت کا نور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں آ کے وہ نور علی نور ہو گئے۔ اور وہ خود اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت اور معیت میں مجھے وہ گناہ سو زندگی جس کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا، گناہ سو زندگی مجھے حاصل ہوئی ہے جو مجھے پہلے حاصل نہیں تھی۔ تو ان کے تذکرے کے بعد جو حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مدرسہ شاخ دینیات کے قیام کا خیال پیدا ہوا تھا، ان کا کیا تعارف تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا؟ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہلم کے رہنے والے تھے۔ یہ جہلم کا علاقہ آج کل پاکستان میں 3 دسمبر 1905 کو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ابھی شہتیر کا ذکر ہوا، 2 شہتیروں کا۔ تھوڑے عرصے میں ان کی وفات کا بھی حضرت مسیح السلام کو ایک صدمہ ہوا کہ یہ علماء اس طرح سے گزر رہے ہیں، ان کا کوئی متبادل ہونا چاہیے۔ مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک بڑی نمایاں شخصیت تھی۔ اس وقت اہل حدیث ایک تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں نئی، جس کو وہابیت کا نام مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ آپ اس سے بھی کسی حد تک متاثر تھے، اس کے لیے بھی کام کرتے رہے آپ۔ اسی طرح آپ کی ایک اندرونی روحانی تشنگی تھی جس کو آپ دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ کئی جگہ پر گئے، لیکن آپ کو وہ جو تشنگی اور پیاس تھی وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ اس پر آپ کو براہین احمدیہ کا مطالعہ کا موقع ملا۔ آپ نے براہین احمدیہ پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ اس کا مصنف حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، یہ کچھ بنے گا، چل کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ جہلم سے قادیان پہنچے، یہ بات 1886 کی ہے۔ اس وقت حضرت مسیح السلام چلہ کشی کے لیے ہوشیارپور گئے ہوئے تھے۔ یہ ہوشیارپور پہنچے، وہاں جا کے جو خادم تھے ان کو کہا مسیح السلام سے کہو ایک مہمان ملنے آیا۔ جب وہ گیا تو ان کو پیچھے سے الہام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، اب یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ الہام ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت اس دوران چلہ کشی کے دوران ملاقاتوں کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ آپ کی منشا مبارک یہ تھی کہ میں پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھوں۔ تو حضرت مسیح السلام نے پیغام بھیجا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، بعد میں ملے۔ اس نے آ کے خادم نے یہ پیغام دیا۔ اس بیچ میں یہ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ ہو جائے اب میں یہ در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے یہاں بیٹھنا پڑے، کب تک بیٹھنا پڑے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو، اور انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ میں دور سے آیا ہوں، حضور سے کہیں میں ذرا ملاقات کر لوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو الہاماً فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اس پر یہ وہاں آئے، مسیح السلام سے ملے، ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بات ہوئی، اور 2-3 دن وہاں رہے اور یہ واپس آئے۔ اس وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور میری بیعت لیں، تو حضور نے فرمایا ابھی مجھے 1886 میں بیعت لینے کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ 3 سال کے بعد 1889 میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ جماعت احمدیہ میں 1-2 سال کے بعد
جماعت میں شامل ہوئے، اور پھر اتنے مسیح انسان کا رنگ میں اور آپ کی صحبت سے اتنے فیضیاب ہوئے کہ پوری طرح سے جو احمدیت تھی وہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتی تھی۔ ہر جگہ پہ یہ تبلیغ کے لیے جاتے، پہلے بھی ان کا بڑا اثر رسوخ تھا، جا کے دعوت اللہ کرتے، لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کی تحریک کرتے، اور بہت زیادہ ان کا اثر تھا۔ یہی وہ صفت تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ تبلیغ کا غیر معمولی جوش ان کے اندر تھا۔ مسیح انسان جو فرما رہے تھے یہ اس کو پوری طرح سمجھتے تھے، اور پوری طرح حضرت مسیح السلام کے دعوے اور اعلان کو یہ پیش کرنے کی پوری طرح کوشش کرتے اور صلاحیت کرتے، اور بہت سے لوگ ان کے ذریعہ سے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، اور پھر یہ اتنے احمدیت کے اندر رس بس گئے کہ ان کے واقعات بعض پڑھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ میں تھے، تو وہاں مخالفت بہت زیادہ تھی، اور وہ لیکچر سیالکوٹ اس وقت پڑھا گیا تھا۔ یہ بیچارے ذرا ضعیف العمر تھے۔ ہوا کیا، حضرت مسیح انسان سڑک سے گزر رہے تھے، کسی عورت نے اوپر سے راکھ پھینکی، راکھ پھینکنے کے بعد حضرت مسیح انسان تو آگے چلے گئے، اور یہ پیچھے پیچھے تھے، وہ راکھ ان کے سر پہ پڑی۔ انہوں نے بڑے وجد میں ایک بات کہی، کہا پا او مائے ہور پا، ہور پا، مطلب یہ کہ یہ راکھ جو مجھے مسیح موعود کی مخالفت میں پڑی ہے، اور ڈال، پتہ نہیں کتنے ثواب ملنے ہیں اس سے۔ اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو کہا اور ڈال، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اچھا، پھر حضرت مسیح انسان تو چلے گئے، یہ بیچارے پیچھے رہ گئے۔ ان کو بعض مخالفین نے پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے منہ کے اندر گندگی، گوبر وغیرہ وہ سب ڈالا۔ اب وہ تو خوش ہو رہے تھے، ہم نے پکڑ کے اس کی گندگی ڈالی، اب پتہ نہیں یہ توبہ کرے گا کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ تو یہ کہتے او برہانیہ، یہ نیم تھا کتھوں؟ پنجابی کے یہ لفظ ہیں کہ اے برہان الدین، یہ نعمت، یہ مہدی موعود کی مخالفت میں نعمت، یہ کس کو ملتی ہے؟ ایک مفہوم الآخر کہ یہ نعمتیں یا بلال کو قرون اولیٰ میں ملی، یا وہ سعادت مند میں ہوں کہ اس زمانے میں یہ نعمتیں مجھے مل رہی۔ تو آپ نے وہ جو مخالفت تھی اس کو بھی دنیا والوں کو یہ سمجھایا، یہ بھی بڑی نصیبوں والوں کو ملتی ہیں، ہر انسان کو ملتی بھی نہیں ہے، اور میں ان خوش قسمت میں سے ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام، جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان پر ایمان لانے اور اس میں مخالفت برداشت کرنے کا یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس وقت اب ہم یہ پروگرام جامعہ احمدیہ کے سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ صبر ہے، یہ وہ مصائب کو برداشت کرنے کا مادہ ہے، اور وہ نیت ہے کہ ایک شدید چیز کی نیت، جیسے انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کو کیسے آپ تبدیل کرتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو کسی سعادت مند کو ہی حاصل ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے لیا۔ تو حضرت مسیح صاحب جب ان کی وفات ہو گئی تو حضور نے ان دونوں بزرگان کا ذکر کرتے ہوئے پھر جامعہ احمدیہ کی تاسیس کا ایک پروگرام جماعت کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ شاخ دینیات، مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ مرحلہ وار ترقیات کی منازل طے کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو بات وہ شیطیر سے شروع ہوئی تھی، دو شیطیر کا متبادل، اللہ تعالیٰ نے وہ شیطیر کے بہت سے ان کے تلامذہ، بہت سے ان کے شاگرد، بہت سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت مسیح صاحب کی دعا، توجہ اور خلفائے کرام کی دعا اور توجہ کی وجہ سے جماعت میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ کے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے
میدان میں جو آپ نے برداشت کیے مصائب و مشکلات، یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے مربیان کے لیے جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ تو میدان یہ تبلیغ کا جو عمل ہے اس میں یہی ہے کہ ہر قدم پر کوہی مارا، ہر گزر میں دشت خار، تو اس کو برداشت کرنے یہ ایسے وصف تھے، یہ ان صفات سے آپ متصف تھے، انہی کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل ہیں۔ اور کون سی صفات تھی جو حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، جن کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دینی درسگاہ کھولنے کا خیال پیدا ہوا تھا؟ محترم عطا المجیب لون صاحب اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جیسا کہ کچھ صفات کا محترم مولانا کوثر صاحب نے ذکر فرمایا ہے، چند ایک باتوں کا اضافہ میں اسی سلسلے میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے بنیادی چیز جو حضرت برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھی، اور حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ دونوں بزرگان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بے حد عشق اور محبت تھی۔ آپ کے تعلق سے حضرت برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 1892 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی، اور بیعت کے بعد ہر سال قادیان تشریف لایا کرتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سیر کرنے کی عادت تھی، ہمیشہ سیر کو جاتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب یہاں ہوتے تھے تو آپ کے ساتھ سیر کو جاتے۔ جب واپس آتے تو اپنے کندھے کی چادر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جوتے صاف کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ڈول ڈالا ہوا تھا گلے میں، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے کہ مجھ سے پوچھو کہ تم کون ہو۔ کئی بار پوچھا تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کون ہو، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، او میں مہدی دا چپڑاسی، او میں مہدی دا چپڑاسی، کہ میں تو مہدی کا چپڑاسی ہوں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، جیسا کہ محترم کوثر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، بہت بڑے عالم تھے اور دنیا کے مروجہ علوم کے عالم فاضل تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چپڑاسی اپنے آپ کو قرار دیتے تھے۔ وہابیوں کے بڑے عالم تھے اور ہزارہ معتقد ان کے تھے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کا مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کے نزدیک اپنے آپ کا کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی نمایاں صفت تھی جو ان کے اندر تھی۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے علم کے حصول کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے تو کسی نے، زیادہ بڑے نہیں تھے، ابھی نوجوان ہی تھے، تو کسی نے ان کو مولوی صاحب کہہ دیا۔ تو کسی اور نے سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مولوی صاحب نہیں ہے، مولوی کا مطلب ہوتا تھا کہ عالم، بہت بڑا عالم۔ تو کسی اور نے کہا کہ نہیں یہ مولوی نہیں ہے، مولوی کا بیٹا ہے، یعنی ان کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ تو یہ بات جب ان کے کانوں میں پڑی تو ان کو خیال آیا کہ اس کا مطلب مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ان کی گہرائی کے ساتھ علوم کے سیکھنے کی طرف ان کی توجہ کو اس واقعے نے مبذول کیا، اور یہ 25 سال کی عمر میں گھر سے نکلے، مختلف مقامات کی طرف گئے اور مختلف علوم حاصل کیے، قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، صرف و نحو، تمام علوم پر دسترس حاصل کی، اور بخاری تو ازبر تھی ان کو زبانی، حفظ تھی پوری کی پوری، اور مناظرے بہت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ وہابیوں اہل حدیث کے عالم تھے، تو اس وقت بھی مناظرے کرتے تھے، بعد میں بھی مناظرے کرتے رہے۔ تو مناظرے میں صرف قرآن مجید ساتھ رکھا کرتے تھے، اس قدر ان کا علم تھا، کوئی دوسری کتاب ساتھ نہیں ہوتی تھی ان کے، صرف قرآن مجید ساتھ رکھ کے مناظرے کیا کرتے تھے۔ تو علم و فضل میں بھی نہایت ہی اعلیٰ مقام ان کا تھا۔ اور پھر جہاں تک ان کی خدمات کا تعلق ہے، جب بھی قادیان آتے تھے 2-2.5 ماہ قادیان رہتے تھے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو خدمت کے کاموں میں یہ پورے کا پورا عرصہ جو ہے گزارتے تھے۔ کبھی تصنیف کے کاموں میں رہتے، کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مسودات دیکھتے، کبھی پروف دیکھتے، کبھی پریس کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے، اور اس طرح سے مسلسل یہ ایام جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ مولوی صاحب آپ کے آنے پر مجھے آرام آتا ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے کام میں مدد ملتی تھی ان کے ذریعے سے، تو ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ اور ان کی ایک بہت ہی اعلیٰ وصف جو ان کے اندر تھا وہ یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے بیعت کرنے کے نتیجے میں ان کے جو گھریلو حالات تھے، دنیاوی حالات تھے، وہ بہت ہی پست ہو گئے، بہت مجاہدانہ طرز کی زندگی ان کو گزارنی پڑی۔ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کھانے کو تو دور کی بات، بعض دفعہ چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی۔
इस तरह की तकालीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी इन तकालीफ़ को कहीं बयान नहीं किया। बाज़ दफ़ा ज़िक्र आता है कि भूख की वजह से, फाका कशी की वजह से पत्थर बांधा करते थे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बैत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आने के नतीजे में। पहले तो सब लोग माना करते थे, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया, बड़े मोतक़िद थे उनके, बड़े उनसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग थे, लेकिन जो ही बैत की तो वो सब के सब मुखालिफ हो गए, और ऐसे हालात भी आपके घर के हो गए। इस सिलसिले में हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके बारे में फ़रमाया है, 2-3 लाइनें हैं, मैं पेश करना चाहूँगा। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में फ़रमाते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद जब उनके साथियों ने उनको छोड़ दिया तो उनकी हैसियत मज़दूरों की सी हो गई, हत्ता कि उनके पास पूरे कपड़े भी नहीं होते थे, मगर इस कदर क़ुरबानियों के बावजूद उनके दिल में हमेशा खलिश रहती कि अभी हमने कुछ नहीं किया। फिर हुजूर फरमाते हैं एक और मौके पर कि वहाबियों के मशहूर आलिम थे और उनमें बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। जब अहमदी हुए तो उनके गुजारे में तंगी आ गई, फिर भी उन्होंने परवाह न की और ऐसी गुर्बत में दिन गुजार दिए। बहुत ही मुस्तगनीउल मिजाज इंसान थे, इन्हें देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये भी कोई आलिम है। बहुत ही मुनकसरुल मिजाज तबीयत के हामिल थे। तो ये सिफ़ात थी इनके अंदर, और ये तंगी और तुर्शी बर्दाश्त करके भी आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा हाज़िर हुए। मुनकसरुल मिजाजी का ज़िक्र आया इक़्तिबास में, इनके ताल्लुक़ से आता है कि कादियान में बाज़ दफ़ा लोग कादियान में भी इनको मौलवी साहब कहा करते थे, तो उनको मुखातिब करके कहते थे कि मुझे मौलवी साहब मत कहो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हालांकि इतने बड़े आलिम थे, लेकिन फिर भी इनकिसार और आजिज़ी ऐसी थी कि उनको कहते थे कि मुझे मौलवी मत कहो, मैं तो अभी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से अबजद सीख रहा हूँ, यानी अभी अलिफ बे जीम मैंने शुरू की हुई है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है। इतनी आजिज़ी और इनकी इतनी इनकिसारी इनके अंदर थी, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले थे। ये वो सिफ़ात हैं जो जामिया अहमदिया के तलबा और जामिया से फ़ारिग़ तहसील जो हमारे मुबल्लिगीन और उलमा इस सिलसिला होते हैं उनके अंदर पैदा होनी चाहिए, और इन्हीं सिफ़ात की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जामिया अहमदिया की, मदरसा अहमदिया की या शाख़ दीनियात की बुनियाद रखी थी, ताकि इस किस्म के औसाफ वाले उलमा जो हैं इस जामिया से पैदा हो जाएं। और अगर दोनों बुज़ुर्गान हज़रत अब्दुल करीम साहब सियालकोटी और हज़रत बुरहानुद्दीन साहब जहलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी एक वस्फ़ को नुमाया करके पेश किया जाए तो मेरे नज़दीक वो ये बनता है कि दोनों ने दुनिया को त्याग कर दीन को मुक़द्दम रखा, दीन के लिए अपने आप को हमेशा पेश रखा, दीन की खिदमत की, और यही वो बुनियादी वस्फ़ है जो जामिया अहमदिया में दाखिल होने वाले और जामिया अहमदिया से फ़ारिग़ होने वाले तालिब इल्म के अंदर होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। आपके बयान से ये दो बातें जो हम अख़ज़ कर सकते हैं या जिनको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ आपका वालिहाना इश्क़ और जो फ़क्र फ़ाक़ा और मुनकसरुल मिजाजी आपके अंदर पाई जाती थी वो सबसे नुमाया सिर्फ थी, और यही हमारे तलबा और फ़ारिग़ तहसील में अगर पैदा हो जाती हैं तो वो मैदान तबलीग में बिल्कुल बाकमाल हो सकते हैं, कामयाब और कामरान हो सकते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का भी एक शेर है कि इश्क़ है जिससे तय हूँ ये सारे जंगल पुर ख़तर, इश्क़ है जो सर झुका दे ज़ेर तेग आबदार। तो इश्क़ की वजह से, हज़रत खलीफ़तुल मसीह की वजह से अगर हमें वालिहाना इश्क़ हो तो हम मैदान तबलीग में सारी अपनी जो तकालीफ़ हैं, जो मसाइब हैं, उनको बखुशी कबूल कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच गया। मैं अपने दोनों उलमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीरीज़ का अगला प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।